مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ ایک روایت کے مطابق کعبے میں پیدا ہوئے، یہ اعزاز ایک فرد کے علاوہ اور کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ کعبے کی ولادت کے بارے میں اگر کوئی اختلاف کرے بھی صحیح کہ وہ کعبے میں یا جوف کعبہ میں یا کعبے سے باہر پیدا ہوئے، تو اس کا حق ہے کسی روایت کی بنیاد پر، مگر جس بات پر دنیا متفق ہے کہ کعبے سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغوش ہے کہ حضرت علی پیدا کعبے میں ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ کے والد آپ کو حضور کے پاس لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھٹی دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام پوچھا، تجویز کیا، اور اس کے بعد بچپن سارا حضرت علی شیر خدا نے حضور کی جوڑی میں گزارا، آپ کے ساتھ گزارا، یعنی نبوت کے اعلان سے 10 سال پہلے، یعنی پہلے 10 سال بچپن کے ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے سے افضل یہ بات ہے کہ کسی بچے کو پرورش کے لیے نبیوں کے سردار کی آغوش مل جائے، نبیوں کے سردار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جس کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم اس طرح سکھایا جس طرح ایک پرندہ چونچ کے ذریعے اپنے بچے کو کھانا فیڈ کرتا ہے، ایک پرندہ جس طرح چونچ میں اپنے چھوٹے بچے کو کھانا تیار کر کے اتارتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس طرح علم کھلایا ہے، پلایا ہے کہ علم میرے اندر رچ بس گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس پہاڑی پر اپنی پوری قوم کو بلایا، بڑے بڑے سردار تھے، نوجوان تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، باطل سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے۔ تو رب کا کرم اور فضل دیکھیے کہ بڑے مرد، بڑے بڑے سردار، حضور کے سگے چچا اور دیگر پورے خاندان میں سے اس چھوٹے سے بچے حضرت علی وہ پہلی ہستی ہیں، اور خود فرمایا کہ میں چھوٹا سا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، صحت میری اتنی اچھی نہیں، مگر میں آپ کی دعوت توحید پر لبیک کہتا ہوں، آپ جہاں کہیں گے اس بچے کا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی بچپن کی سنگت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوئے ایام تھے جو یقیناً قابل فخر ہے مولا کائنات کے لیے بھی اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ تو ہو گیا بچپن۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے چاروں خلفاء ہیں، چاروں کی اپنی اپنی جگہ، اہمیت، اپنے اپنے خواص اور خواص لاجواب، کہ ہر ایک لاجواب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خواص جن سے جو ان میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ جی، خلفائے راشدین یا خلافت راشدہ، یہ 4 خلفاء ہیں اور یہ کم و بیش 30 سال کا عرصہ ہے جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اور پھر آپ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی پر یہ خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے۔ جن خواص کی بات آپ نے کی، اللہ رب العزت نے بہت ساری خواص اور امتیازات سے مولا کائنات کو نوازا، اور جس کے صحابہ کرام نہ صرف معترف تھے بلکہ اس کو بیان کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ کم و بیش 300 آیات ایسی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کئی راوی بیان فرماتے ہیں کہ 300 روایات ایسی ہیں جو حضرت علی کے بارے میں ہیں، جن میں حضرت علی کی شان ہے یا ذکر ہے، کئی آیات، یہ اعزاز۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت جب اترتی ہے جس پر قرآن اور دین پورا ہوتا ہے، آخری حج سے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ایک مقام پر آیت اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین پورا ہوا، آج نعمت پوری ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت علی کو سب سے بڑا اعزاز ملتا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर दीन पूरा होने के लिए आयत तिलावत फरमाई और उधर हजरत अली शेर खुदा का दस्ते मुबारक पकड़ के फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, कि मैं मोहम्मद जिसका मौला हूँ। अगले जुमले से पहले पहले इसकी वुसअत देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस के मौला हैं। कौन है वो जो हुजूर की मौलायत का इनकार करेगा? जमीन से लेके अर्श तक और आम फर्द से लेके जिब्राईल अलैहिस्सलाम तक तमाम हुजूर को मौला मानते हैं। सो हुजूर ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। और सलाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत अली से मोहब्बत, ताल्लुक और निस्बत मुस्तफ़ा के सबसे पहले बढ़कर हजरत उमर फारूक आए और आप फरमाया कि अली पहले मैं उमर का मौला है फिर बाकियों का मौला है। सबसे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये एजाज ऐलान करने का हासिल किया। फिर सारे सहाबा किराम ने तस्लीम किए, चूंकि हुक्म मुस्तफ़ा था। सबसे पहले एजाज ये था, खिलाफत तो बाद में है, ये हयात मुस्तफ़ा की बात है। और फिर एजाज जो हजरत अली शेर खुदा के बारे में आपने सुना होगा, करम अल्लाह वजहू, आपके चेहरे की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस हजरत अबू बकर और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला रावी हैं कि अन नजरो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को तकना इबादत है। ये कोई आम चाहने वाला कहता तो समझ बात ना आती, मगर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा इसकी तस्दीक फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हजरत आयशा ने पूछा, बाबा जान आप हजरत अली को बार बार तकते हैं, वजह क्या है? अच्छे लगते होंगे, बार बार क्यों तकते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, बेटा आयशा क्यों न तकूं, मैंने खुद नबी से सुना है कि अली के चेहरे को तकना इबादत है। और एक और रिवायत है, अज़िक्रो अली इबादा, अली का तो जिक्र भी इबादत है। ये सारी रिवायात हजरत अली ने अपनी जबान से नहीं बयान फरमाई, ये बाकी सहाबा किराम ने बयान फरमाई। आपने जो सवाल और बात किया खिलाफत राशिदा, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बिला फसल कहते हैं। कुछ लोग अकीदत और मोहब्बत में है। बिला फसल का माना है कि जिसका कोई फासला न हो नबी और उसके दरमियान। हम बयान करते हैं हजरत अली शेर खुदा चौथे खलीफा हैं। पहले तो इस बात की वजाहत कि चौथा खलीफा होना शान में कमी नहीं, बल्कि यही हजरत अली शेर खुदा का बड़ा मकाम है कि आप चौथे खलीफा हैं। बाज लोग मोहब्बत में कहते हैं आपको पहला खलीफा होना चाहिए, ये ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है। ये अकीदत के कोई कहे कि हजरत खालिद बिन वलीद बड़े सिपह सलार थे, इनको पहला खलीफा होना चाहिए, उसका भी ये ख्याल रखना गलत नहीं है। कोई कहे हजरत अबू हुरैरा बड़े आशिक थे, उनको पहला अपनी ख्वाहिशात पे शरीयत पाबंदी नहीं लगाता, मगर एक अल्लाह का निजाम था। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले, फिर तरतीब से हजरत अली शेर खुदा चौथे। मैं आपकी वसासत से इस मोहब्बत के नुक्ते की वजाहत करूंगा कि चौथा या आखिरी होना मकाम कम नहीं करता बल्कि बुलंद हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं। 1.25 लाख पैगंबर पहले आए, जिसको सबसे आखिर में भेजा थे आखिरी, मगर नबुव्वत का ताज सरताज उनको बनाया है। कोई आखिरी होने से मकाम मुस्तफा कम नहीं हो रहा बल्कि पहले से बढ़ रहा है। पहले वाले ऐलान करने, इस मोहब्बत की निगाह से देखा जाए कि अगर 1.25 लाख के बाद आने से मुस्तफा का मकाम कम नहीं हुआ तो चौथे आने से मुर्तजा का मकाम कैसे कम होगा? सो चौथा आना हजरत अली की कमी नहीं है, ये शिकवा नहीं करना चाहिए। ये मौला कायनात का एजाज है कि खिलाफत राशिदा खत्म रब ने आपके इंतखाब पर फरमाया है। पहली बात तो ये मोहब्बत की, और दूसरी बात ये कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत राशिदा की खुद तारीफ फरमाई कि इतना अरसा होगा, इसके बाद मलूकियत होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा हुए, बात दुरुस्त है। उसके बाद हजरत उमर फारूक हुए, हजरत उस्मान गनी हुए, फिर हजरत अली शेर खुदा। पहली ये तो बात तो ये कि कोई भी अपनी मर्जी से नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हुए तो बाहम मुशावरत से हुए।
حضرت عمر فاروق بھی ہوئے تو وہاں مشاورت سے ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی ہوئے تو وہاں مشاورت سے ہوئے، حضرت علی شیر خدا بھی ہوئے تو بہت درخواستوں کے بعد آپ نے یہ قبول فرمایا۔ آپ نے جس امتیاز کی بات کی ہے، پہلے تو اس تقسیم پر مسلمانوں کو راضی ہونا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ ذرا ایک منٹ توجہ کریں گے کہ یہ ترتیب کیوں درست ہے عقلی طور پر۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے علم میں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کب فوت ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے تو آپ کا وصال بھی 4 خلیفہ میں پہلا ہے۔ چلو حضرت عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ بندوں نے چنا، حضرت عمر فاروق کی موت تو آپ کے اختیار میں نہیں تھی، شہادت تو آپ کے اختیار۔ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہوئے تو آپ کی شہادت اور موت بھی دوسرے مقام پر ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو شورا نے چنا، تیسرے خلیفہ ہوئے اور وصال بھی تیسرے نمبر پر ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے، چلو خلافت تو بندوں کا اختیار ہے، یہ موت کا اختیار کیوں؟ اللہ کے علم میں تھا کہ جس کا پہلے لکھا تھا جانا اس کو خلافت بھی پہلے دی۔ اگر بالفرض حضرت عثمان غنی پہلے خلیفہ ہوتے تو آپ کے خلافت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق وصال فرما جاتے، حضرت عمر فاروق وصال فرما جاتے، اور ان کی صلاحیت، میرے آقا نے جو تربیت کی بچوں کی طرح حضرت عمر فاروق کو عدالت کا بادشاہ بنایا، حضرت ابو بکر صدیق کو سکھایا، حضرت عمر فاروق کو سکھایا، وہ صلاحیتیں تو ضائع چلی جاتی۔ اسی لیے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رب کی قدرت کے نظام میں سیٹ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے، آپ وصال بھی پہلا فرمائے، چونکہ حضرت علی کی عمر ان سے زیادہ تھی اور آپ کے وصال کا سال بعد میں تھا، تو ہمارے پاس جسٹ 15 منٹ رہ گئے خلافت کو بھی میں اسی پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا 2 سال کا عرصہ ہے، مگر کمال ہوا، 2 سال کا عرصہ خلافت راشدہ میں ایک بنیاد ہوا جتنا ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر رسی بھی بنتی ہوگی تو میں لوں گا، چونکہ ابتدار کا دور تھا، اس دور میں اگر زکوٰۃ لینے میں رعایت کر دی جاتی تو آج تک لوگ بہانے ڈھونڈتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تلوار لے کے میں زکوٰۃ لوں گا، اگر کسی کی رسی بھی بنتی ہے تو بزور لوں گا۔ میں نے بات کر رہا تھا حضرت علی شیر خدا اور خلافت صدیقی کا تعلق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کچھ رعایت فرمائیے، اگر وہ غریب ہیں۔ آپ نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق دونوں کو کہا کہ فرض میں رعایت نہیں ہے، میں ابو بکر خود تلوار لے کے جاؤں گا۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے یوں سخت نظام نافذ کیا، لوگ خود زکوٰۃ لے کے آ گئے، اور حضرت علی اور حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر نے ٹھیک کیا ہے۔ میں اس سے نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کتنا ٹچ تھے، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کیس آیا، ایک حاملہ عورت پر الزام تھا کہ یہ زانیہ ہے، اس کو سزا دے، چونکہ زنا کی سزا اس وقت رجم تھی، پتھر مار کر اس کو ختم کر دیتے تھے، آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کیس سنا، حضرت عمر فاروق نے بطور امیر المومنین سزا سنا دی۔ حضرت علی شیر خدا اٹھے کہ سزا روک دیجئے۔ کیوں؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ عورت حاملہ ہے، اس کو تو سزا ملے گی، پیٹ میں بچہ معصوم مارا جائے گا، وہ گناہگار نہیں ہے۔ اور حدیث کا حوالہ دیا، حضرت عمر نے فرمایا علی تیرا شکریہ، تو نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا، مگر عمر کے غلط فیصلے سے 2 جی مر جاتے۔ حضرت علی کا شکریہ بھی ادا کیا اور وضع حمل تک اس عورت کی سزا کو روک دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی اس خلافت میں کتنے انوالو تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا ناراض تھے، دور تھے، خلوت نشینے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی پر جب حملہ ہوا، حضرت عثمان خلیف کے خلاف باغی اور خارجی آئے، تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے دونوں بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو تلواریں دی، کہا جاؤ چچا عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کوئی اندر داخل نہ ہونے جائے، چچا عثمان کی حفاظت جان سے زیادہ کرنا، پانی بھی لے کے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جنت کے سردار تروالے لے کے عثمان غنی کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی حضرت علی شیر خدا کا ایک تعلق تھا۔ پھر حضرت علی، حضرت عثمان غنی کو باغیوں نے شہید کیا، 3 دن تک حکومت نہیں تھی،
اور لوگ چل کے گئے. حضرت علی شیر خدا کی منت سماجت کی. 3 دن کے بعد آپ نے خلافت سنبھالی اور لوگوں نے بیعت کی. پھر وہ دن آیا کہ 19 رمضان المبارک کو آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک روایت ہے ابن عساکر کی کہ آپ جب رستے سے گزر رہے ہیں تو یہ جو کونج اڑتی ہے, مرغابی نما پرندہ, وہ آپ کے گرد آتا ہے, طواف کرتا ہے, آپ کے چہرے کے پاس آتا ہے, چلاتا ہے. حضرت امام حسن نے ہٹانا چاہا تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بیٹا ان کو چھوڑ دو, یہ میرے قرب میں چلا رہی ہیں. اس وقت تو پتہ نہ چلا. آپ مسجد گئے. عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نامی شخص نے خنجر سے آپ پر سجدے کی حالت میں حملہ کیا. 19 رمضان المبارک جو آج کا دن ہے وہ آپ فجر کے وقت زخمی ہوئے تھے, شہید نہیں ہوئے تھے. اور سلام حضور کی تربیت. اور حضرت علی کو جب تلوار لگی خون بہا, اور وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. اور جب لوگوں نے آپ کو سنبھالا, قاتل کو پکڑا, آپ کو شربت پیش کیا گیا, تو آپ نے جب قاتل کو دیکھا کہ چہرہ زرد, وہ خوف سے کانپ رہا ہے, آپ نے کہا لگتا ہے قاتل کو مقتول سے زیادہ پیاس لگی ہے, مجھے چھوڑو, قاتل کو پانی پلاؤ, یہ پریشانی میں ہے. اس وقت تو آسمان بھی کانپ کیا ہوگا کہ جو آپ کا قاتل ہے آپ نے اس کو شربت پیش کیا. اور آپ نے وصیت کی, اور نماز کی اہمیت دیکھیں. آپ نے کہا مجھے چھوڑو, حسن نماز پہلے پڑھاؤ. نماز پہلے پڑھوائی اور اپنی زخم پٹی بعد میں کروائی. اور سلام حضرت علی آپ کی شہادت کو کہ آپ نے فرمایا بیٹا اگر میں بچ گیا تو میں جانوں, میرا قاتل جانے, چاہے میں معاف کروں یا بدلہ لوں. اور اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گیا تو دیکھنا ایک سے زیادہ تلوار نہ مارنا, کیونکہ مجھے اس نے ایک ماری تھی. اگر انتقام لینا ہے میرے بیٹو تو ایک سے زیادہ ضرب نہ مارنا. اور جب یہ قتل ہو جائے تو ناک نہ کاٹنا, غصے میں کان نہ کاٹنا, لوگوں کو مسلح کرنے نہ دینا. یہ علی وصیت کرتا ہے. دیکھیے سو صحیح, یہ ہوتا ہے علم, یہ ہے تقوی کہ قاتل کے لیے بھی اصول رکھے کہ بدلہ بھی لو تو اصول کے ساتھ. 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ وہ دل کی محبت تھی جو اس آپ کے مختصر سے سوال میں نے